تو علم انشاءاللہ. المعانی میں کلام کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، کلام انشاء ہے یا خبریہ ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں گے کہ الکلام و قسمان. اب نیچے جو ہے اس کے نیکسٹ ایم سی کیوز اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کلام جو ہے اس کی دو اقسام ہیں. تو آپشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا ہوگا، خبر و انشاء ہوگا، موصوف صفت ہوگا، کلاہما صحیح کلاہما خطأ. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. ہم یہ پڑھ چکے کہ کلام جو ہے وہ یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے الکلام الذی یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب یقال. الکلام الذی یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب یقال، کہ وہ کلام جس میں بات کرنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. یقال لقائلہ، اس کے قائل کو، بات کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو، انہ صادق فیہ، کہ وہ اس کلام میں سچا ہے، او کاذب، کہ یا وہ اس بات میں جو گفتگو کر رہا ہے اس میں جھوٹا ہے. تو اگر ہم اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اس کی گنجائش ہو، تو پھر یہ کلام کیا کہلائے گا؟ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ کلام میں خبر کہلائے گا. خبر کر رہے ہیں. کہ جو بھی اس نے خبر دی، اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، تو تب بھی خبریہ ہے. اگر ہم اسے کہہ دیں کہ یہ جو تم بتا رہے ہو، جو بات کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو یہ بھی اس کی خبر کی ہوگی. تو ایسا کلام جس میں ہم گفتگو کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو سچا یا جھوٹا ثابت کر سکے یا کہہ سکیں، وہ کلام جو ہے وہ کلام خبریہ کہلاتا ہے. یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. یہ اس کے بعد دوسرا ہے جی، نیکسٹ کویسچن ہے کہ الکلام الذی لا یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب یسمى، کہ وہ کلام کہ جس میں ہم بات کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو سچا یا جھوٹا ثابت نہ کر سکیں. لا یصح، درست نہیں ہے یا نہیں کہہ سکتے ہم اسے. تو گفتگو کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو جس میں ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، وہ کلام کیا کہلائے گا جی؟ کلام میں انشاء کہلائے گا. یہ بھی اس کا بھی فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. خبر کلاہما صحیح کلاہما خطا، یہ دونوں غلط ہوں گے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. جیسے اس کی اگزامپل ہم نے کی تھی کلام خبریہ کی کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ خبر ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جب اس نے دیکھا ہے تو وہ کھڑا ہو، بعد میں بیٹھ گیا ہو، یا نہ کھڑا ہو، بیٹھا ہوا ہو. تو جس نے یہ خبر دی ہے کہ زید قائم، ہم اس کو اگر سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو پھر یہ کلام خبریہ ہوگا. یہ فرسٹ جو آپشن اس کی گزری ہے. اور دوسرا کلام جس میں ہم اسے سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، تو جیسے بتایا تھا کہ اکتب رسالتاً، یہ آپ خط لکھیے، رسالہ لکھیے. تو اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں حکم مل رہا ہے، یا کسی کو ہم آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو اسے ہم سچا، تو وہ جو ہے ہمیں سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس سے تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ کہلائے گا انشاء کہلائے گا، اس کا کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد ہے لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء، چاہے اگرچہ جو بھی جتنے بھی لکل جملۃ، جو بھی جملہ ہوگا، خبریہ ہو یا کہ انشائیہ ہو، اس میں ارکان ہوتے ہیں. کہ پوچھا جا رہا ہے کہ رکنانی ثلاثۃ ارکان اربعۃ یا کہ خمسۃ ارکان، تو اس کے دو رکن ہوتے ہیں. کلام چاہے خبریہ ہو چاہے انشائیہ ہو، اس کے دو اقسام ہوتی ہیں، دو رکن ہوتے ہیں. جی کون کون سے ہوتے ہیں جی دو رکن اس کے؟
سر مسند اور مسند الیہ، مسند پر جو خبر ہوتی ہے محکوم اور الیہ اور مسند الیہ محکوم جو بھی. ہوتا ہے جس کی طرف جو ہے وہ خبر کی جاتی ہے. مسند الیہ کون سا ہوگا، فرسٹ ہوگا کہ سیکنڈ ہوگا؟ جیسے زیدن میں مسند کون ہوگا؟ اسم جس کی طرف محکوم قائم اس کی خبر ہے، یہ مسند ہوگا. زیدن کیا ہوگا؟ مسند الیہ مبتدا. جی مبتدا جسے ہم کہتے ہیں مسند الیہ ہوگا. اور مبتدا جس کی قائم، طرف نسبت کی جائے نا، جس کی خبر وہ خبر خبر ہے ہوگی. مسند جی ہے، ٹھیک ہے. جو اس کی خبر ہے وہ مسند ہے. ایک اور بھی کہا جاتا تھا اس مسند اور کی خبر مسند دی الیہ جائے کے گی. علاوہ بھی تھا کچھ اور بھی کہا جاتا ہے. فائل اور جز بھی کہا جاتا ہے، اور مبتدا اور خبر بھی کہا جاتا ہے، محکوم علیہ اور محکوم بہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے محکوم بھی جی. کہ جملے کے دو رکن ہوتے ہیں تو اس کو مسند الیہ اور مسند بھی کہا جاتا ہے، اور محکوم علیہ اور محکوم بہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم نحو میں مبتدا اور خبر کہتے ہیں. تو لکل جملۃ من الجمل الخبری والانشاء رکنان، دو رکن ہوتے ہیں جی اس کے. یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اور یہ ایم سی کیوز یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم ریپیٹ. میں جو زید ہے وہ محکوم علیہ ہوگا. مسند الیہ جی محکوم علیہ ہوگا، محکوم کے وہ لحاظ سے پوچھ. محکوم علیہ ہوگا. زید مبتدا بھی ہوگا، محکوم علیہ اور مسند علیہ. جی یہ ساری چیزیں ہی ہوگی. اس کے بعد دیکھیے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم سی کیوز ہے نا، یہ لاسٹ ٹائم آ چکا ہے پیپر میں. یہ لکھا ہوا ہے آگے، میں نے اس کو ٹک کیا ہوا ہے. یہ اس کے بعد ہے جی کہ لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء ارکان منہا، کہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ ہو اس کے دو ارکان ہوتے ہیں. اب پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں. وہی ہیں جو آپ لوگوں نے بتا دی ہے کہ مسند الیہ ہوگا اور مسند ہوگا. تو کلاہما صحیح، اس کا پھر آپشن کریکٹ ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ مسند الیہ بھی درست ہے، اس کا ایک رکن ہے، مسند بھی اس کا جملے کا ایک رکن ہے. تو کلاہما صحیح اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. اس کے بعد ہے وما زاد علی المسند والمسند الیہ غیر المضاف الیہ والصلہ یقال لہ، کہ وما زاد علی المسند والمسند الیہ، جو چیزیں مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہوں، مثلا اس کے علاوہ ہوں، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ، غیر المضاف الیہ والصلہ یقال لہ، کہ جو مضاف الیہ اور صلہ بھی نہ ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے. مثلا دو چیزیں تو ہے نا، کہ ایک تو مسند ہوگا اور دوسرا مسند الیہ ہوگا، دو چیزیں ہوں گی. غیر المضاف الیہ والصلہ یقال، لیکن مسند اور مسند الیہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جملے میں آ سکتی ہیں. تو جو چیزیں جو زائد ہوں گی، جو آئیں گی جملے میں، وہ نہ تو مضاف ہوگا اور نہ ہی صلہ ہوگا، بلکہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی. وہ تو وہ کیا ہوگی جی، کون سی چیز ہے؟ تو وہ اس میں آپشن میں قید ہوگی. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. یہ کہ مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جو چیزیں زائد ہوں گی جملے میں، نہ تو وہ مضاف ہوگا اور نہ ہی وہ صلہ ہوگا، بلکہ وہ کیا کہلائے گی؟ قید کہلائے گی. جیسے اس دن ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی اسی میں ٹاپک میں، کہ ناصرت عائشہ تو مظلومن، کہ عائشہ نے مظلوم شخص کی یا کسی کی مظلوم کی مدد کی. تو اس میں کیا تھا؟ مظلومن جو ہے یہ اس میں قید ہوگی. نہ تو یہ مضاف ہے، نہ مضاف الیہ ہے، نہ صلہ ہے، بلکہ یہ اس میں مفعول ہے. تو یہ اس میں جو زائد ہے چیز مسند اور مسند الیہ کے علاوہ، ناصرت محکوم بہ ہوگا، اور محکوم عائشہ جو ہے وہ محکوم علیہ ہوگی. تو اس کے جو زائد ہے مظلومن، وہ اس میں قید ہوگی. تو اس کا کہ مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جو چیزیں زائد ہوں گی، وہ مضاف بھی نہ ہو اور صلہ بھی نہ ہو، تو اس کو ہم قید کہتے ہیں. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. سر جو آپ نے اگزامپل بولی ہے دوبارہ بولیے گا. کوئی بھی کر سکتے ہیں نا آپ، جیسے قاتل داؤد جالوت،
وہ جو مفعول ہو، جو مضاف جی الیہ نہ مفعول ہو ہو، اسی صلہ کو بھی آپ نہ کہہ دیں گے. ہو. ٹھیک. اس کے بعد ہے جی 182 نمبر ایم سی کیوز ہے کہ لیس الکریم والذی یؤتی عطیتہ عن الثناء وان اغلی بہ الثناء، کہ لیس الکریم، کریم یا سخی وہ نہیں ہے، الذی یؤتی عطیتہ عن الثناء، کہ جو جب اس کی ثنا کی جائے، جب اس کی مدح کی جائے تو تب ہی وہ کسی کو کچھ عطیہ دے. وَإِنْ أُغْلِيَ بِهِ الثَّنَاءُ، تو جو اپنی مدح کے بدلے اگرچہ اس کی جو ہے نا دوسری ثنا جو ہے مہنگی بھی کر دی جائے. مثلا اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لیس الکریم، سخی وہ نہیں ہے، الذی یؤتی عطیتہ عن الثناء، کہ جب اس کی مدح کی جائے تو وہ تب ہی اپنے ممدوح کو کچھ نہ کچھ دے گا. سوری جو دوسرا ہے اس کا مدح کرنے والا ہے اس کو کچھ دے گا. وَإِنْ أُغْلِيَ بِهِ الثَّنَاءُ، اگرچہ اس کی جو حمد و ثنا ہے، اس کی مدح ہے، وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو. تو یوجد فی حاضل مثال، اس مثال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مثال کس کی ہے، انشاء کی ہے، خبر کی ہے، یا کلاہما صحیح یا کلاہما خطأ. تو اس میں یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ خبر کی مثال ہے. اب جو شاعر ہے وہ خبر دے رہا ہے اپنے ممدوح کے بارے میں، جو بھی اس کا آقا ہے جس کی وہ مدح کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں وہ کر رہا ہے، یا کسی اوورآل کسی جو ہے شخصیت اس کی مدح میں وہ کہہ رہا ہے کہ لیس الکریم الذی یؤتی عطیتہ عن الثناء وان اغلی بہ الثناء، کہ کریم یا سخی وہ نہیں ہے جو عطیہ دیتا ہے اپنی مدح کے بدلے، اگرچہ اس کی ثنا جو ہے اس کو مہنگی کر دی جائے. تو اس میں یہ جو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کریم کے بارے میں یا سخی شخص کے بارے میں، تو یہ کیا ہوگی، یہ خبر ہوگی، انشاء نہیں ہے اس میں، اس ایگزامپل میں. اس کے بعد ہے جی 183 ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ھذا مثال، یہ کہتے ہیں کہ مثال جو ہے یہ وہ اکٹھا لکھا ہوا انہوں نے ٹائپنگ میں، یا ایھا الناس یہ الگ سے آئے گا. بہرحال ھذا مثال، یہ مثال ہے، کہتے ہیں کس کی ہے، انشاء کی، خبر کی، کلاہما صحیح. تو یہ جو مثال ہے یہ انشاء کی مثال ہے. اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب اس میں خبر نہیں دی جا رہی بلکہ انشاء ہے، حکم دیا جا رہا ہے، امر ہے، تو امر کا تعلق جو ہے وہ انشاء سے ہے. اور حرف کرنے کا. تو یہ اگزامپل جو ہوگی یہ انشاء کی ہوگی. جی وعلیکم. اس میں خبر نہیں دی جا رہی بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ یلقى الخبر فی الاصل لی، کہ خبر جو ہے وہ اصل میں القاء کی جاتی ہے کس غرض سے، غرضین ثلاثۃ اغراض اربعۃ یا خمسۃ اغراض، کہ خبر جو ہے وہ اس کی القاء کرنے کی کتنی اغراض ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یا کہ 5 ہیں. تو یلقى الخبر فی الاصل لغرضین، 2 اغراض ہوتی ہیں جس کے لیے خبر جو ہے وہ القاء کی جاتی ہے. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جب بھی خبر القاء کی جائے گی، کسی کو خبر دی جائے گی، تو اس کی 2 غرض ہوتی ہیں، غرض و غایت ہیں اس کی. وہ کون کون سی ہیں جی؟ نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں. الخبر، جی یلقى الخبر فی الاصل لاغراض منها فائدۃ الخبر لازم الفائدہ، یہ دونوں کلاہما صحیح، کہ خبر جو ہے جو القاء کی جا رہی ہے وہ اصل میں اس کی 2 اغراض ہوتی ہیں. پہلی غرض اس کی ہے فائدۃ الخبر، دوسری ہے لازم الفائدہ، کہ اگر مخاطب سامع جو ہے سننے والا وہ اس حکم سے واقف نہیں ہے، پہلے اس کو کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے، تو جو آپ اس کو خبر دیں گے، جو بھی اس کو بات بتائیں گے، وہ فائدۃ الخبر کہلائے گی. اور اگر اسے پہلے سے کچھ نالج ہے، وہ پہلے سے اس حکم کو جانتا ہے،
اس کے پاس معلومات ہے تو پھر آپ اسے لازم الفائدہ کہیں گے اس خبر کو. خبر دی مثلا کوئی صبح لیٹ اٹھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح دیر سے اٹھے ہیں، تو وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ میں مثلا جو ہے وہ دیر سے اٹھا ہوں، صبح کی ہے. تو جب آپ اس کو بتا رہے ہیں تو یہ اس کے لیے فائدۃ الخبر نہیں ہوگی بلکہ لازم الفائدہ ہوگی کہ وہ آلریڈی جان رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ یلقى الخبر فی الاصل لاغراض منها. فائدۃ الخبر ہے تو من الفائدہ وہی چیز ہے جی، اس میں وہ الگ کر دیا انہوں نے. یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ فائدۃ الخبر ہوگی. اس کے بعد دیکھیں جی کہ 187 میں ہے کہ الغرض من الخبر هو افادۃ المخاطب الحکم الذي تضمنته الجملہ ويسمى ذلك الحکم، کہ الغرض من الخبر کہ خبر میں جو غرض ہے خبر دینے کی، ہوا افادۃ المخاطب کہ مخاطب کو اس کا فائدہ ہو، الحکم حکم کا جو بھی انفارمیشن ہے آپ خبر اس غرض سے مخاطب کو دے رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس خبر کا فائدہ ہو. الذی تضمنتہ الجملہ، جس میں جملے جو ہے اس میں وہ کلام شامل ہے. وہ یسمى ذلک الحکم، یہ جو آپ نے خبر اس کو دی ہے، یہ جو حکم انفارمیشن آپ نے اس کو ڈیلیور کی ہے، وہ کیا کہلائے گی جی؟ فائدۃ الخبر کہلائے گی. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد وہی جو آپ اوپر ہم نے لازم الفائدہ کی ڈیفینیشن کی ہے نا، وہی اس میں یہ اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ الغرض من الخبر افادۃ المخاطب ان المتکلم عالم بالحکم، ان المتکلم عالم بالحکم ویسمى ذلک. کہ آپ نے جو خبر اس کو دی ہے، کوئی انفارمیشن آپ کو اس کو دے رہے ہیں فائدے کی، ان المتکلم جو ہے عالم بالحکم، متکلم جو ہے وہ اس انفارمیشن کو، اس معلومات کو پہلے سے جان رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ لازم الفائدہ کہلائے گی. سر یہ 181 کو تھوڑا ریپیٹ کر دیں، سگنل کا ایشو تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا. کس کو؟ 181. اچھا جی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا مسند اور مسند الیہ جو ہے نا، اب جملے میں دو رکن ہوتے ہیں، یا تو مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں ایڈ ہوتی ہیں جملے میں، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ. جو چیزیں نہیں ہوں گی اس میں، مثلا مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہوں گی، وہ نہ تو مضاف کے علاوہ اور صلہ کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی، نہ تو وہ مضاف ہو اور نہ ہی وہ صلہ ہو، بلکہ کچھ اور چیز ہوں، تو وہ پھر کیا کہلائے گی؟ وہ قید کہلاتی ہے. اس کو علم المعانی میں یا علم البلاغت میں قید کہتے ہیں. اس کی ہم نے اگزامپل کی ہے کہ جیسے قاتل داود جالوت، قرآن پاک میں ہے، اور کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم کہ وقاتل داود جالوت، تو قاتل یہ محکوم بہی ہوگا، اور دوسرا جو ہے داود علیہ السلام کا جو محکوم علیہ ہوں گے، اور جالوتا جو ہے یہ اس میں قید کہلائے گا. مثلا جسے مفعول کہتے ہیں نا دوسرے لفظوں میں، وہ آپ کہہ لیں کہ یہ قید ہے. اس کے بعد ہے جی قد یلقى الخبر لاغراض اخرى تفهم من سیاق منها ما یاتی، کہ بعض اوقات جو خبر ہے وہ القاء کی جاتی ہے اور اغراض کے لیے، کچھ اس کے اور اغراض ہوتے ہیں. لازم الفائدہ یا فائدۃ الخبر نہیں مانا، اس کی مراد نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اور اغراض کے لیے خبر کو القاء کیا جاتا ہے. تفہم من سیاقی، اس کو ہم سیاق کلام سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. منہا ما یاتی، جیسا کہ نیچے ذکر کیا ہے، استرحام ہے، اظہار التحسر ہے، فخر ہے، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. کہ بعض اوقات جو ہے خبر اس کی غرض و غائیت جو ہے وہ اور ہوتی ہے، لازم الفائدہ یا فائدۃ الخبر کے لیے نہیں ہوتی، وہ کسی اور غرض و غائیت کے لیے بیان کی جاتی ہے. تو اس خبر کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو فہم من سیاق، سیاق کلام سے ہم جان سکتے ہیں. تو اب اس نے پوچھا ہے کہ وہ ان میں سے کون سی ہیں اغراض خبر کی ان دو کے علاوہ،
تو یہ استرحام ہے، اظہار تحسر ہے، فخر ہے. رحم کی اپیل کرنا، اظہار تحسر، حسرت کا اظہار کرنا فخر ہے. کلھا صحیح. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. اس دن ہم نے اس کی جو ہے اگزامپل وہ کی تھی قرآن پاک میں سے، جو انبیاء کی دعائیں ہیں نا زیادہ تر، ان کا تعلق انہی میں سے ہے. اس کے بعد ہے کہ یلقى الخبر لاغراض اخرى تفهم من سیاق منها ما یاتی، کہ یلقى الخبر وہی چیز ہے، ڈیفینیشن، کہ خبر کی بعض اغراض اور بھی ہیں جن کو ہم کے کلام سے سمجھ سکتے ہیں. اظہار ضعف ہے، الحث علی السعی والجد، الفخر، کلھا صحیح. ضعف کا اظہار کرنا، الحث علی السعی، کوشش کی طرف کسی کو ابارنا، محنت کی طرف کسی کو ابارنا. الفخر، کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن بھی کلھا صحیح ہوگا. کہ بعض اوقات خبر جو ہے وہ استرحام کے لیے، فخر کے لیے، اظہار ضعف کے لیے، اظہار تحسر کے لیے بھی آ جاتی ہیں. اب اس میں دیکھیے جی کہ کان عمر بن عبد العزیز لا یأخذ من بیت المال شیئا ولا یجری علی نفسہ من الفیء درہما، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز لا یأخذ من بیت المال شیئا، بیت المال سے کوئی چیز بھی نہیں لیتے تھے. ولا یجری علی نفسہ من الفیء درہما، اور اپنے اوپر وہ ایک درہم بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے تھے. اس میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ فی ھذا المثال یقصد المتکلم ان یفید المخاطب الحکم الذی تضمنتہ الخبر ویسمى ھذا الحکم. کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر مثال ذکر کی گئی ہے، اس میں متکلم جو ہے اس نے قصد کیا ہے کہ ان یفید المخاطب، کہ وہ مخاطب کو فائدہ دے حکم کا، کہ جو بات بتائے، الذی تضمنتہ الخبر ویسمى ھذا الحکم، یہ جو حکم ہے وہ کیا کہلاتا ہے. یہ جو اوپر اگزامپل بیان کی گئی ہے نا، اب کوئی بچہ ہے، کسی کو آپ پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، پلیز اپنے مائک آف کیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بنو امیہ کے ایک نامور اور مشہور خلیفہ ہیں، ان کا ایک نام ہے تاریخ میں. اور یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں آپ کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ بیت المال میں سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی مال فے جو ہے مال غنیمت، جب اس میں سے کوئی بھی ایک درہم بھی اپنی جان پر خرچ نہیں کرتے تھے. تو یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں، متکلم جو ہے اس کی غرض یہ ہے کہ سامع کو یا سامعین کو میں اس کا فائدہ دوں. تو یہ خبر جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگزامپل ہے یہ کیا کہلائے گی، یہ جو حکم ہے یہ کہلائے گا جی فائدۃ الخبر. ایکسکیوز می سر، جی وہ جو واقعہ ہے جو ایڈوانس سیلری کا لینے کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی ہے. جب انہوں نے مانگی تھی تو جو تھا انچارج تھا، اس نے کہا تھا آپ زندگی کی وہ گارنٹی لکھ کے دے دو تو میں آپ کو ایڈوانس میں سیلری دے دیتا ہوں. وہ شاید انہی کا ہے واقعہ. نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس میں میں نے نہیں اس کو اسٹڈی کیا. جی نہیں کہ جی اگر ہے کسی کو یاد تو بتا دیں. ٹھیک، جی جزاک اللہ. تو اس میں یہ جو اگزامپل ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ فائدۃ الخبر ہے، لازم الفائدہ نہیں ہے اس میں کوئی بھی. اس کے بعد ہے جی کہ لقد نہدت من، اظہار تحسر ہے، تو یہ اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے جی 195 ہے کہ آتیت جرمن شنیئا وانت للعفو اہل. آتیت جرمن شنیئا، کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں بہت بڑے جرم کے ساتھ. شنیئا کا معنی خوفناک بھی ہوتا ہے، اور اشتعال انگیزی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہ آتیت جرمن، میں تیرے پاس آیا ہوں، شنیئا بہت بڑے جرم کے ساتھ، وانت للعفو اہل،
لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کے اہل ہیں، اور آپ کو میں معافی کے اہل پاتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور معاف کریں گے۔ اب اس نے خبر دی ہے کہ آتیت جرما شنیعا، یہ خبر دی کہ میں بہت بڑا جرم کر کے آ رہا ہوں، بہت بڑے جرم کے ساتھ آ رہا ہوں، لیکن یہ خبر تو دی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتَ لِلْعَفْوِ أَهْلُ، لیکن آپ کو معافی کے اہل بھی پاتا ہوں میں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ الغرض من الخبر فی هذا الکلام ہوا، کہ اس کلام میں جو خبر دے رہا ہے کہ وہ بہت بڑے جرم کے ساتھ آیا ہے، اور آیا کس امید سے ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، تو یہ غرض جو ہے اس کی خبر دینے کی، یہ کس کلام میں وہ کون سی ہے؟ استرحام کے لیے اظہار ضعف ہے، اظہار الفخر ہے، الحس علی الصعی والجد، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا استرحام، کہ رحم کی اپیل کی جا رہی ہے اس میں، اس ایگزامپل میں۔ تو اس کا جو ہے یہ فرسٹ آپشن ہے، یہ کریکٹ ہوگا اس کا، کہ اس کلام میں ہمیں استرحام، وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے کہ میں جرم کر کے آیا ہوں بہت بڑا، آپ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی کہ ان سمانین وبلغتها، میں سوال دوبارہ کروا دیں میرے پاس؟ جی کون سا جی بتائیں؟ جی ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں، اس کو نیکسٹ ویک کو کریں گے سی کیوز کو۔ سر ان کے سگنل کا ہی شاید پرابلم ہے، آواز نہیں آ رہی، آپ آگے چلیں کوئی نہیں، پوچھ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ان السمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمانی، کہتا ہے کہ ان السمانین، بے شک میں 80 برس کا ہو چکا ہوں، وبلغتها، اور تو بھی جو ہے 80 سال کا ہو، یا تو بھی اس مقام کو پہنچ جائے، مثلا کہ میں 80 سال کا ہوں، تو بھی 80 سال کو پہنچ جائے، یا اللہ تجھے 80 سال تک پہنچائے، یہ اب مدح کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ قد احوجت سمعی الی ترجمانی، لیکن اب کہتا ہے کہ میری جو سماعت ہے وہ ایک ترجمان کا جو ہے وہ محتاج ہے، کہ میری سماعت جو ہے وہ ایک ترجمان کی محتاج ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ میں بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہوں، کمزور و ناتواں ہو چکا ہوں، میری سماعت وہ کم ہو چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی 80 سال، اتنے سال جو ہے زندگی کے بہاریں دیکھنے کی توفیق دے۔ لیکن کہتا ہے کہ اب جب میں 80 سال کا ہو چکا ہوں تو قد احوجت سمعی الی ترجمان، میری اب سماعت جو ہے نا وہ ایک ترجمان مانگتی ہے، تاکہ مجھے جو کوئی بات کرنے کے لیے اونچی آواز میں مجھے بتایا جائے، دھیمی آواز سے میں نہیں، جہاں جو روٹین میں بول چال ہے اس میں گفتگو نہیں سن سکتا، بلکہ اونچی آواز میں مجھے کچھ بتایا جائے۔ تو الغرض من الخبر فی ھذا البیت، جی سر یہ ابھی آپ نے جو بتایا نا، ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ ان السمانی یا بلغت تھا یا بلغتا، یہ جو ہے نا جیسے آپ نے بتایا کہ متکلم ہے اپنے بارے میں بات کر رہا ہے جو بھی فکر ہے، یا اس طرح ہے کہ جب انسان 80 کو پہنچ جاتا ہے، نارمل جنرلائز ہے، ایک بندہ اپنے بارے میں نہیں کر رہا ہے، جنرل بات ہے، جیسے کوئی کوٹیشن ہوتی ہے، جی اس طرح کہ جب 80 کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو سماعت ہے وہ مترجم کی محتاج ہو جاتی ہے، یعنی کہ اظہار ذوف ہے، جی کمزوری کا اظہار ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا، یعنی کہ جب میں 80 کو پہنچ جاتا ہوں تو میری سماعت، یا یوں کہیں گے کہ جب انسان 80 کو پہنچ جاتا ہے، مجھے یہ نہیں کلیئر ہوا رہا نا، یعنی یہ اپنے بارے میں کوئی جو بھی کہنے والا ہے، اس کا جو بھی رائٹر ہے آتھر ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہنچ جاتا ہوں، یا وہ جنرلائز کر رہا ہے اس تھنکنگ کو، یہ کلیئر کر دیجیے گا۔ اس میں اب دیکھیں نا، اس میں اب دیکھیں یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ سمعی کو وہ دیکھیں، کہہ رہا ہے نا، قد احوجت وہ سمعی، ہوتا ہے۔ یہ یا نسبتی آ رہا ہے اس میں،
اب دیکھیں نا، شعر کا جو اصل میں کریکٹ معنی مفہوم سمجھنا ہوتا ہے نا، وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. مراد ہم شاعر کی نہیں سمجھ سکتے، لیکن لفظوں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے قریب چلے جاتے ہیں کہ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے. تو اب جب دیکھیں نا قد احوجت سمعی، تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ اب میری سماعت جو ہے وہ اس کی محتاج ہے الی ترجمانی. تو اس سے مراد ہے کہ جو پہلے جملے میں ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ ان سمانین، تو یہ پھر شاعر جو ہے وہ خود ہی ہے. اور نیچے بھی دیکھیں کہ الغرض من الخبر فی ھذا البیت، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام کوٹیشن وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ شعر ہے. اٹس کلیئر. سر ٹھیک ہے آگے چلیں. جی تو اس میں جو ہے وہ اپنا اظہار ضعف ہے، کمزوری کا اظہار کر رہا ہے. اس کی جو خبر دے رہا ہے نا اپنے بارے میں کہ اتنے سالوں کا ہو چکا ہے اور اب اس کو ایک ترجمان کی ضرورت ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ اس جو خبر ہے یہ اظہار ضعف کے لیے ہے. اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں کہ حسب احوال المخاطب للخبر، کہ مخاطب جو ہے نا اس کے احوال خبر کے لیے کتنے ہوتے ہیں. للخبر، خبر کے لیے ثلاثت انواع ہوتی ہیں جی. اس کی پہلے بھی ہم نے یہ کی تھی، یا ادرب اسے کہتے ہیں، ادرب الخبر کہتے ہیں، یا اس کی کون کون سی تھی جی؟ 3 ہم نے وہ ڈسکس کی تھی. چلیں جی، اس کی 3 اقسام جو ہیں وہ ثلاثت انواع ہم نے کی تھی، کہ خبر جو ہے وہ ابتدائی ہوگی، طلبی ہوگی اور انکاری ہوگی. اور کس کے احوال سے؟ احوال المخاطب، حسب احوال المخاطب. مخاطب کے حوال کے مطابق جب آپ خبر دیں گے تو مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں جب اس کو کوئی خبر دی جائے گی وہ 3 احوال پر مشتمل ہوگی. 3 چیزیں اس میں جو ہے مد نظر رکھی ہیں. اذا کان المخاطب خالی الذہن من الحکم، جب مخاطب جو ہے وہ خالی الذہن ہو، ففی هذه الحال یلقى الیہ الخبر خالیا من ادوات التوکید ویسمى هذا النوع من الخبر، کہ جب مخاطب خالی الذہن ہو من الحکم، مخاطب کے ذہن میں پہلے سے کوئی بھی اسکیچ یا کوئی بھی معلومات نہ ہو، ففی هذه الحال، اس حال میں یلقا الیہ الخبر، جب آپ اس کو کوئی بات بتائیں گے، ان کی طرف کوئی خبر القاء کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ من ادوات التوکید، کوئی ادوات توکید اس میں تاکید جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. ویسمى هذا النوع من الخبر، کہتے ہیں کہ یہ جو خبر کی قسم ہے وہ کون سی ہے، کہ جس میں آپ مخاطب خالی و ذہن ہے، آپ نے کوئی ادوات تاکید جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، جنرل اس کو کوئی خبر دی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خبر آپ نے دی ہے نا، یہ خبر کی کون سی نوع ہے، کون سی قسم ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ ابتدائیاً، کہ یہ خبر ابتدائیہ ہوگی. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے اذا کان المخاطب مترددا فی الحکم طلبا ان یصل الی الیقین فی معرفته وفی هذه الحال یحسن توکیدہ له لیتمکن من نفسه ویسمى هذا الضرب، کہ جب مخاطب جو ہے مترددا فی الحکم، جب اس کے پاس آلریڈی سے کچھ نہ کچھ معلومات ہے لیکن اس میں وہ متردد ہے، اسے کچھ ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو ان یصل الی الیقین فی معرفته، اور کہ وہ یقین تک، وہ معرفت حاصل کر لے اس کی، جو اس کو شک ہے نا، اس کا جو شک ہے وہ یقین میں بدل جائے. وفی هذه الحال، آپ اس حال میں جو اس کو توکید له یتمکن من نفسه، کوئی ادوات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں خبر کے ساتھ، ادوات تاکید استعمال کر کے اس کو خبر دیتے ہیں تاکہ جس میں اس کو کوئی شک ہے نا، وہ شک اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ یقین میں بدل جائے. جو بھی آپ اس کو خبر دے رہے ہیں ادوات تاکید ایک استعمال کریں گے تو یہ کون سی خبر کہلائے گی؟ یہ طلبیًا کہلائے گی. ابتدائیہ میں کوئی ادوات تاکید استعمال نہیں کریں گے، مخاطب آپ کا خالی ذہن ہے، آپ نے اس کو خبر القاء کی
کوئی ادوات تاکید استعمال نہیں کیا تو وہ خبر ابتدائیہ کہلائے گی. اور اسی طرح اگر وہ کچھ اس کو متردد ہے، کچھ شک ہے کسی بارے میں، تو آپ اس کو خبر دیتے ہیں اور ساتھ اس کے ادوات تاکید بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ خبر جو ہے اس کے لیے خبر طلبیہ کہلائے گی. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے اذا کان المخاطب منکرا لہ ففی هذه الحال یجب ان یؤکد الخبر بمؤکد او اکثر علی حسب انکارہ قوة وضعفا وضعفا ویسمى هذا النوع، کہ جب آپ کا مخاطب جو ہے وہ کسی چیز کا منکر ہو، وہ انکار کر رہا ہو، اور اس حال میں جو اس کو خبر دی جائے گی ان یؤکد الخبر بمؤکد او اکثر، اس کو ادوات تاکید کے ساتھ خبر القاء کی جائے گی، اور علی حسب انکار قوۃ و ضعفا، جتنا ہی اس کا انکار زیادہ ہوگا آپ اتنے ہی ادوات تاکید استعمال کریں گے. جتنا وہ انکار کرے گا اس بات کا آپ اتنا ہی اس کو سٹریس کریں گے، زور دیں گے اس بات پر. تو یہ خبر میں جو ادوات تاکید یا زور آپ دے کے اس کو بات کر رہے ہیں، تو یہ خبر جو ہے یہ حاضر نوع انکاریاً ویسمى حاضر نوع انکاریاً، یہ خبر جو ہے اس کی خبر انکاریہ کہلائے گی. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے لتوکید الخبر ادوات کثیرہ منہا، کہ ادوات تاکید خبر کی تاکید کے لیے بہت سے ادوات ہیں. انا القسم کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. انا جو ہے وہ بھی انا القسم واو جو قسمیہ ہے وہ بھی خبر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. جیسے اس دن بھی اگزامپل ایک ہم نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگر وہ اس میں خالی و ذہن ہے مخاطب، تو آپ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، شک ہے، تو آپ ساتھ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو ہے انا جو لفظ استعمال کیا یہ تاکید کے لیے آ گیا، تو یہ خبر جو ہے طلبیہ کہلائے گی. تو انا کا جو تعلق جو ہے واو قسمیہ، جیسے والتین والزیتون اور جتنی بھی اقسام ہیں وہ اسی میں آ جائیں گی. اس کے بعد ہے لتوکید الخبر ادوات کثیرہ منہا، اس کے علاوہ بھی ہیں جی انا اور واو قسمیہ کے علاوہ بھی کچھ ادوات ہیں. لام ابتدائیہ ہے، جیسے لزید، نون تاکید ہے، احرف التنبیہ ہے، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. لام ابتدائیہ، نون تاکید، احرف التنبیہ، انا واو قسمیہ، یہ سارے ادوات تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قد بھی اسی میں آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ بھی اسی طرح یہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ الحروف الزائدہ، اس کے بعد قد ہے، اما الشرطیہ کلھا صحیح، تو یہ جو تین ہے یہ بھی ادوات تاکید میں سے ہے، اس کا بھی کلھا صحیح آپشن ہوگا. اس پہ انہوں نے لکھا نہیں ہوا، یہ جو ہے نا 203 نمبر ایم سی کیوز، اس پہ ٹک نہیں کیا ہوا شاید جی. تو اس میں اس کا بھی کلھا صحیح ہوگا آپشن، کہ قد، اما، الشرطیہ جو ہے یہ حروف زائدہ جو ہے جتنے بھی. اب دیکھیں جی، اس میں اب پوچھا جا رہا ہے ایم سی کیوز نمبر 204 میں کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یوجد فی ہذہ المثال الخبر، اس مثال میں کہتے ہیں کہ خبر کی کون سی قسم ذکر کی گئی ہے. جی تو کون جی ابتدائی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ابتدائی ہے؟ اور دین کے لیے خیر خواہی کا استعمال کیا گیا نا جی، اور کبھی حرف تاکید بھی استعمال نہیں ہوا. جی حرف تشبیہ وغیرہ ادوات استعمال کیے گئے ہیں. جو ہے نا ادوات تاکید بھی کوئی استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو الدین نصیحہ، تو اس میں خبر جو ہے نا وہ ابتدائی خبر ہے. اس کے بعد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں
والذین هم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں. یوجد فی هذه الآیہ، کہتے ہیں خبر طلبی ہے، انکاری ہے، خبر الابتدائی ہے، کلھا صحیح. اس میں کون سی خبر ہے جی؟ طلبی کیسے پتہ چلے گا کہ جی انا سے پتہ چلے گا؟ ایک ہی حرف کا سجدہ ہے نا، اگر بار بار لائیں گے اور تو وہ پھر انکاری آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یوجد فی هذه المثال. اس میں لکھنے کو تھوڑا سا انہوں نے وہ اکٹھا لکھ دیا ہے عما یتساءلون کو، اور یہ ساری آیا مبارکہ کو نا وہ ٹائپنگ میں انہوں نے لکھ دی ہے. تو بہرحال اس کو چھوڑ دیں، ہم صرف نیچے اس کے بھی دیکھیں، فوکس کریں کہ یہ خبر ہے کہ انکاری ہے جی. اب کون سے اس میں ادوات استعمال ہوئے ہیں؟ ادوات تاکید. کلا جو ہے نا حرف تنبیہ ہے، پیچھے انہوں نے بتایا کہ حرف تنبیہ جو ہے وہ خبر کے تاکید کے ادوات میں سے ہے. تو یہ کلا 2-3 بار استعمال ہوا ہے. کلا سے ٹھیک ہے عالمون ثم کلا سے عالمون، تو اس سے میں پتہ چلا کہ خبر انکاری ہے. جی. ویسے قرآنی آیات کے متعلق تو ہم ویسے بھی بتا سکتے ہیں کہ ترجمے سے ہمیں پتہ ہی ہے یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، تو اور وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جی ترجمے ٹھیک سے ہے. بھی کلیئر ہو رہا ہے. تو کلّا جو ہے نا اسی سے ہم پتہ چلے جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے، اوورآل جو ہے جنرل کہ اما یتساءلون کس بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. ان النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف ہے ان کا. کلّا ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، خبردارن قریب وہ جان لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ثم کلا سیعلمون، 2 دفعہ جو ہے نا یہ استعمال ہو گیا. تو اس لیے یہ جو ہے خبر جو ہے خبر انکاری ہوگی. ان کا انکار زیادہ ہے، وہ نہیں مان رہے قیامت کو، اپنا قیامت آئے گی اس طرح، جو اس کا انکار کر رہے ہیں بار بار، کب ہوگی اس طرح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کلام کیا، ان کو خبر دی ہے، وہ ادوات تاکید جو ہیں وہ استعمال کی ہیں. تو اس لیے یہ خبر الانکاری ہوگی. اذا القی الخبر خالی من التوکید لخالی الذہن ومؤکدا استحسانا للسائل متردد ومؤکدا وجوبا للمنکر کان ذلک الخبر جاریا اعلی. کہ جب خبر جو ہے وہ خالی من التوکید لخالی الذہن، کسی جو خالی الذہن ہے اور اس کی طرف جو خبر القاء کی جائے گی وہ ادوات تاکید سے خالی ہوگی. ومؤکدا استحساسا للسائل متردد، اور اگر کوئی متردد ہے اس کو جو خبر دی جائے گی اس میں ادوات تاکید استعمال کریں گے. ومؤکدا وجوبا للمنکر، اور اگر کوئی کسی چیز کا انکاری ہے تو اس کو جو خبر القاء کی جائے گی وہ لازمی طور پر مؤکد ہوگی، تاکید کے ساتھ، ادوات تاکید کے ساتھ جو ہے نا اس کو خبر القاء کی جائے گی. کان ذالک الخبر جاریا اعلی. کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے نا اس کی طرف القاء کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ، کیوں کی جا رہی ہے جی. مقتضی الظاہر ہے، مقتضی التردد ہے، مقتضی الانکاری ہے، یا کہ اس میں. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ ظاہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ اس وقت جو ہے نا اس کے ظاہر کو دیکھیں گے ہم، کہ جو جس مخاطب ہے اگر وہ خالی و ذہن ہے تو ادوات تاکید کے بغیر ہم اس کو خبر دیں گے، اور اگر وہ متردد ہے تو اس کو جو خبر دی جائے گی وہ ادوات کے ساتھ کوئی ایک ادوات جو ہے وہ استعمال کریں گے. اگر وہ منکر ہے خبر کا، اس چیز کا، تو اس کو جو ہے وہ لازمی طور پر ادوات تاکید کے ساتھ خبر دیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا، جو آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں مخاطب کی، اپنے مثلا مخاطب کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس سیچویشن میں ہے تو کیسے اس کو خبر دیں. تو یہ جو دیکھنا اور سمجھنا جو ہے نا اس وقت کا، اس کو کہا جاتا ہے مقتضی الظاہر، کہ ظاہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی حالت کو دیکھیں گے مخاطب کو، اور پھر اس کو اس حالت کو جو دیکھنا ہے ان تینوں حالتوں کو تو اس کو جو ہے وہ مقتضی الظاہر کہتے ہیں، کہ حالات کے ظاہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے.
خبر جو ہے وہ جاری کی جائے گی. اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ قد یجری الخبر علی خلافا مما یقتضیہ الظاہر لاعتبار یلحظها المتکلم ومن ذلک. وہی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ اس میں ریپیٹ کی جا رہی ہیں کہ کبھی کبھی خبر جاری ہوتی ہے ظاہر کے تقاضے کے خلاف، اور کئی اعتبار کی وجہ سے جن کو متکلم ہی ملاحظہ کر سکتا ہے. مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا خبر جو ہے ان تینوں حالتوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو جو ہے نا صرف مخاطب جو ہے وہی جان سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا. یقتضیہ الظاہر لاعتبار، تو اس میں کہتا ہے کہ سائل المتردد ہے، منکر ہے، غیر المنکر ہے، کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. اب یہ جو اس کی حالت دیکھنی ہے نا مخاطب کی، کہ سائل جو ہے وہ متردد ہے، منکر ہے، غیر المنکر ہے، یا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یا اس کے علاوہ کوئی اور حالت ہے اس کی، وہ خبر سننے کی حالت میں ہے بھی کہ نہیں ہے، یا غم میں ہے یا خوشی میں ہے، وہ میری بات کو سنے گا بھی نہیں سنے گا. تو یہ جو سچویشن کا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کبھی کبھی خبر جاری ہوتی ہے ظاہر کے تقاضے کے خلاف. ٹھیک ہے، کئی اعتبار کی وجہ سے جن کو متکلم ہی ملاحظہ کر سکتا ہے، کہ جب متکلم ہے ان ساری سچویشن کو دیکھ کے اس کی طرف خبر القاء کرے گا. تو اس کا سائل متردد ہے، منکر ہے، غیر المنکر ہے، کلھا صحیح. اس کا جو ہے وہ آپشن ہو جائے گا اس میں. اس کے بعد ہے جی 209 نمبر ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. نجد فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں ہمیں کیا مل رہا ہے جی؟ کہ اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ السائل جو ہے وہ متردد ہے. کیسے پتہ چلے گا جی کہ سائل جو ہے وہ متردد ہے، سوال کرنے والا؟ سر تھوڑی سی تاکید لے کے آئے ہیں نا، تو انا کا لفظ ایک ہی بس آیا ہوا ہے نا، اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ جس میں تھوڑی تاکید لائی جاتی ہے ایک یا ایک لفظ کے ساتھ، تو پھر وہ جو سائل ہوتا ہے وہ متردد ہوتا ہے. جی، کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ سائل جو ہے مخاطب اگر متردد ہو تو اس کے لیے ایک ادوات تاکید کا اضافہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، مثلا ادوات تاکید استعمال کر لے. تو اب وہ متردد تھے کہ یا بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ جو ہے جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو وہ جو زلزلہ ہوگا شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے وہ. اب خبر دی جا رہی ہے قیامت کے بارے میں، یا اس زلزلے کے بارے میں جو قیامت کے وقت آئے گا. تو یہ ذکر کیا گیا کس کے ساتھ؟ ادوات تاکید کے ساتھ. تو جس کو خبر دی جا رہی ہے وہ متردد تھا، سائل. تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا تردد ختم کرنے کے لیے یہ انا کا لفظ ادوات تاکید جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں جی کہ انا بر الوالدین لواجب نجد فی ہذہ العبارہ. اس عبارت میں کیا مل رہا ہے جی ہمیں؟ کہ سائل جو ہے وہ منکر ہے، سائل متردد ہے، غیر المنکر ہے یا معاند ہے. تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا. جی سر، اس میں دو حرف تاکید آ رہے ہیں، ایک انا اور ایک لواجب، ان کے اوپر لام جو آیا ہوا ہے. جی، تو دو ادوات تاکید اس میں استعمال ہو رہے ہیں. مخاطب کی حالت بتانی ہے، وہ منکر ہے. جی، تو انا کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے لام. تو اس میں جو ہے ناجد فی حاضر العبارہ کہ جو سائل ہے یا مخاطب ہے وہ منکر ہے، وہ والدین کے ساتھ سمجھ لیں اچھا سلوک نہیں کر رہا، جو ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، تو ان کا ان بر الوالدین لواجب. تو یہ تاکید کے طور پر دو ادوات تاکید اس میں استعمال کیے گئے، انا اور لام. تو ناجد فی حاضر العبارہ، اس میں جو عبارت میں ہمیں مل رہا ہے نا مخاطب سائل، وہ منکر ہے، وہ انکار کر رہا ہے اس چیز کا، منکر ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں جی
211 نمبر ہے کہ اللہ موجود یوجد فی ہذہ العبارہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے. اس عبارت میں ہمیں کیا مل رہا ہے جی؟ سر اس میں غیر منکر ہے، اس میں کوئی بھی حرف تاکید جو استعمال نہیں ہوا. جی سر انہوں نے نا بس مخاطب کے لحاظ سے انہی ایم سی کیوز کو دہرایا. پہلے ہم نے یہی ساری شکلیں جو ہیں خبر کے لحاظ سے پڑھی تھی، ابتدائی، طلبی اور انکاری. تو اب یہی جو ہے انہوں نے مخاطب کے لحاظ سے بتا دیا، سائل، متردد، منکر اور غیر منکر، بس وہی بات ہے. جی چلیں، یہ تمہارا جو ہے نا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں تقریباً الحمدللہ یہ نا کلیئر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، علم المعانی میں سے ایک اس کا جو ہے خبر کا. ایکسکیوز می سر، ایک بات بتائیے گا، 210 میں جو 4 آپشن میں دیا ہوا ہے معاند، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا دیکھیں جی کیا ہے. معاند، معاند جی لاسٹ منٹ ہے شاید اب آپ لوگوں کے پاس، تو وہ بتائیے ویڈیوز کتنی مل گئی ہیں آپ لوگوں کو، کتنی رہتی ہیں؟